اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ جی آج ہم مدنی قاعدہ کورس میں مدنی قاعدہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں، یعنی قرآن پاک سے مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے ابتدائی قاعدہ۔ کتاب پڑھنے کی دعا پڑھ لیجئے، یعنی کتاب شروع کرنے سے پہلے یا کوئی بھی سبق شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو پیاری بہنوں، الحمدللہ اللہ عز و جل کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے صدقے سے ہماری تمام مشکلات، تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ تو میرا یہی تھا کہ میں آپ کو مدنی قاعدہ جو ہے وہ رمضان میں سٹارٹ کر پاؤں، کیونکہ رمضان میں ہر عبادت کا دوگنا تگنا اجر ہے۔ تو آپ سب بھی اپنے سبق کو خوب دل لگا کے آپ نے پڑھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ تو پیاری بہنوں، آج کا ہمارا جو پہلا سبق ہے، سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ اب حروف مفردات کس کو کہتے ہیں؟ حروف مفردات یعنی حروف تہجی۔ حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29۔ حروف مفردات کو تجوید و قرأت کے مطابق عربی لہجہ میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں۔ یعنی عربی لہجہ اور اردو میں فرق ہے۔ جیسے پہلے کے لوگ پڑھتے تھے بے، اب یہ اردو ہے بے، تے اردو ہے، ہم پڑھیں گے با تا، ٹھیک ہے۔ اب سبق کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یعنی یہ چیزیں جو ہیں ان کو قواعد کہتے ہیں۔ ان قواعد کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے۔ جب تک آپ کو قواعد یاد نہیں ہوں گے، آپ کو مدنی قاعدہ کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ جب آپ کو پر حروف کی پہچان ہو جائے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس حرف کو یہاں پہ اسی طرح پڑھنا تھا۔ جیسے سین اور صاد میں فرق ہے، آپ سا اور سوا پڑھتے ہیں تو سا کی جگہ آپ یعنی سوا کی جگہ آپ سا پڑھ دیتے ہیں تو آپ کے حروف میں غلطی ہو جائے گی۔ یعنی جو سین والا حرف، جو صاد والا حرف تھا وہ آپ نے سین سا پڑھ دیا، سوا کو سا پڑھ دیا تو وہ تلفظ کی ادائیگی میں غلطی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے جو موٹے حروف ہیں ان کو ہر حالت میں موٹے ہی پڑھا جائے گا۔ اور ان حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور یہ حروف مستعلیہ ہیں یہ، جیسے ق، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، قاف، ٹھیک ہے۔ ان کا مجموعہ کز ہے۔ اب باقی بھی انہوں نے حروفوں کی جو ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، جو ہونٹوں سے ادا کیے جاتے ہیں، وہ 4 حروف ہیں۔ ان کے علاوہ سیٹی والے حروف ہیں، یہ سارے، یہ آگے آپ کو ان کی سمجھ آ جائے گی۔ اب جو حروف تہجی یعنی الف با تا سا کو کیسے پڑھنا ہے، اس کا طریقہ میں بتاؤں گی۔ ان کو مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب مخارج کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یعنی جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے سبق ویسے ہی یاد کرنا ہے۔ ہم نے اس کو خالی ایسے نہیں پڑھنا، الف نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے الف حروف ہوائیہ جو فدحن یعنی منہ کے خلا سے ادا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ نے غور رکھنا ہے۔ اب مخارج آپ کو کیسے پتہ چلیں گے کہ مخارج کدھر لکھے ہوئے ہیں؟ تو آپ بیک جائیے، بلکہ آپ کے جو مدنی قاعدہ میں آپ نے جو ڈاؤن لوڈ کیا ہے اس کے صفحہ نمبر 1 پہ مخارج جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، یہ مخارج ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ نے مخارج یاد کرنے ہیں۔ آپ نے جیسے سبق سنانا ہے مجھے ویسے ہی سبق سنانا ہے۔ الف حروف ہوائیہ، با اس طرح، با حروف شفویہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے مخارج یہاں سے آپ مخارج یاد کریں گے۔ اب دیکھیں الف کدھر ہے، سب سے نیچے آئیں، سب سے نیچے یہاں پہ الف ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ الف ہے، الف جوف دہن یعنی منہ کا خلا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے با یاد کرنا ہے۔ اب با کو آپ ڈھونڈیں گے، با، میم، واو اور فا کا مخرج ایک ہی ہے، حروف شفویہ، ٹھیک ہے۔ با، میم، واو اور فا کا مخرج ایک ہے، حروف شفویہ، لیکن ادا کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ جیسے با دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح آپ نے حروف تہجی یاد کرنے ہیں۔ دیکھیں الف حروف ہوائیہ یعنی منہ کا خلا، منہ کے خالی حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ با کو ہم کیسے اس کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر، با با با، الف با الف با۔ آپ نے ان حروف کو دیکھنا ہے، اس کو نہیں دیکھنا، ان کو دیکھنا ہے۔ جیسے یہ لکھے ہوئے ہیں ان کو ایسے ہی پڑھیں گے، الف با، آگے تا 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 حروف نطویہ، تا حروف نطویہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو مخارج میں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ جب آپ پیچھے مخارج دیکھیں گے تو آپ کو اس کا مخرج پتہ چل جائے گا کہ اس کا مخرج کیا ہے۔ اب تا جو ہے، تا زبان